اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین اکرام، جس شخص کو رات کو نیند نہ آتی ہو وہ اپنے سر پر چاروں مغز کا تیل لگایا کرے۔ اگر گلے میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے تو تھوڑا سا زیتون کا تیل پی لیں، کانٹا نکل جائے گا۔ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ یا اللہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کے دل سے تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے اور عزم و یقین کی قوت نصیب ہوگی۔ جو لا علاج مریض ہو اور اس کے مرض سے ڈاکٹر عاجز آ گئے ہوں، وہ باکثرت یا اللہ کا ورد رکھے اور اس کے بعد شفا کی دعا مانگے، اس کو شفا نصیب ہوگی، بشرطے کہ موت کا وقت نہ آ گیا ہو۔ جو جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھے اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان ایک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ جو سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں یاد کرے گا دجال سے محفوظ رہے گا۔ منہ کی بدبو ختم کرنے کے لیے زیرہ بھون کر چباتے رہیں۔ دہی کا پانی استعمال کرنے سے جگر صاف رہتا ہے۔ چہرے کے سیاہ تل ختم کرنے کے لیے ایلو ویرا جیل رات کو لگا کر سویا کریں۔ کمر کے موڑوں میں درد ہو تو 5 انچ دار چینی اور 5 لونگ پیس کر 1 گرام خشک ادرک پاؤڈر میں مکس کر کے 3 ہفتے روزانہ 1 چھوٹا چمچ دودھ کے ساتھ کھائیں۔ جوڑ مضبوط رکھنے ہیں تو خشخاش اور بادام پیس کر دودھ کے ساتھ کھائیں۔ کالے چنے کا شوربہ پینے سے ٹی بی جیسی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ کمر درد دور کرنے کے لیے ناریل کے تیل کی مالش کریں۔ ناریل کے تیل سے معدہ بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اگر سانپ یا کوئی زہریلی چیز کاٹ لے تو پھٹکڑی پیس کر اس میں پانی ملا کر مریض کو پلائیں، زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جس تیل میں مچھلی فرائی ہو اسے لے کر جسم میں جہاں درد ہو وہاں مالش کریں، درد دور ہو جائے گا۔ تانبے کے برتن میں کھانا رکھنے سے کھانا جلدی خراب نہیں ہوتا اور نہ ہی صحت کو نقصان پہنچتا ہے۔ دماغی خشکی، کمزوری اور چکر آنا، ان سب بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے روغن بادام نیم گرم دودھ میں مکس کر کے پئیں۔ اگر زندگی میں ہمیشہ فٹ رہنا ہے تو ناشتہ اچھا کریں اور رات کو کھانا کم کھائیں۔ کھانسی اور بلغم ہو تو لاہوری نمک چوستے رہیں، کچھ دیر میں آرام آ جائے گا۔ جتنا ہو سکے اتنا پانی پئیں، ہر طرح کی بیماری سے دور رہیں گے۔ ڈینگی بخار کا علاج کرنا ہو تو مریض کو بکری کا دودھ پلائیں۔ اچھی صحت چاہیے تو پھل اور سبزیاں کھایا کرو۔ تمام بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے آتی ہیں، لہٰذا تھوڑا کھائیں لیکن اچھا کھائیں۔ دودھ زیادہ پینے سے رنگ گورا ہوتا ہے۔ نظر کمزور ہو یا خراب ہو تو روزانہ بادام اور سونف کھایا کرو۔ ایسے افراد جو زیادہ سوتے ہیں پھر بھی ان پر غنودگی طاری رہتی ہے، ایسے افراد انجیر زیادہ کھایا کریں۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے جامن کھایا کریں۔ صبح اٹھ کر 3، 5 یا 7 کھجوریں کھانے سے انسان صحت مند رہتا ہے۔ کھیل کے دوران کوئی چوٹ لگ جائے تو برف کی ٹکور کریں، فوری آرام آ جائے گا۔ املی اور آلو بخارے کا شربت پینے سے دل کی دھڑکن بہتر رہتی ہے۔ مچھلی کے سر کا شوربہ پینے سے اعصابی کمزوری دور ہو جاتی ہے، پٹھوں کی کمزوری دور ہو جاتی ہے، جوڑ مضبوط ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کمزور ہڈیاں طاقتور ہو جاتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا نہیں آتا، سفید بال کالے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جوڑوں کا پرانے سے پرانا درد ختم ہو جاتا ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے، جوانی برقرار رہتی ہے اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اگر دودھ ہضم نہ ہوتا ہو تو دودھ ابالتے وقت
اس میں تھوڑے سے سونف ملا لیا کریں۔ کوئی موذی جانور کاٹ لے تو لیموں کا رس نکال کر متاثرہ جگہ پر ملیں۔ چاروں مغز کا تیل استعمال کرنے سے آنکھیں چمکدار ہو جاتی ہیں۔ دمہ کی صورت میں زیتون کے تیل میں شہد ملا کر پینا فائدہ مند ہے۔ زیتون کا تیل کھانے میں استعمال کرنے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ زیتون کے تیل سے 80% بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ زیتون کا تیل کھایا بھی جاتا ہے اور جسم پر مالش بھی کی جاتی ہے۔ 1 پاؤ الائچی اور میتھرے لے کر دونوں کو باریک پیس لیں اور صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں۔ بواسیر ٹھیک ہو جائے گی اور قبض بھی ختم ہو جائے گی۔ مردانہ کمزوری دور ہوگی۔ خواتین کے پوشیدہ امراض بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ دانتوں کے کیڑوں کو ختم کرنے کے لیے بیکنگ سوڈا منہ میں رکھیں۔ قد بڑھانے کا طریقہ۔ ناظرین اکرام، چھوٹے قد سے پریشان ہیں تو چند غذائیں اور ورزش اپنی زندگی میں شامل کر لیں، قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اپنی روزمرہ کی غذا میں مرغی، بیف، مٹن اور مچھلی کا گوشت کھائیں۔ چند دانے بادام، دہی، انڈے اور شکرکندی روزانہ کھائیں۔ خود کو دماغی طور پر پرسکون رکھیں اور کم از کم 8 گھنٹے نیند پوری کریں۔ قد بڑھانے کی ورزش: سائیکل چلائیں، کسی راڈ کی مدد سے لٹکیں اور یوگا کریں۔ آپ کا قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔